آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ انڈین خطرناک ایٹمی میزائل بارڈر پر تعینات کر دیے گئے۔ پاکستان پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، چین تینوں کا فوجی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ تینوں ملکوں کا بھارت کو عبرت کا نشان بنانے کا اعلان جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بھارتی فوج پاکستان، بنگلہ دیش اور چین کی سرحد پر خطرناک ترین میزائل تعینات کرنے جا رہی ہے اور میزائل سسٹمز کی تیاری کر رہی ہے۔ ہندوستانی فوج نے چین، پاکستان اور بنگلہ دیش تینوں کی سرحدوں پر ممکنہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلح افواج کی تیاری کو بڑھانے کے لیے دو اہم منصوبے شروع کر دیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستانی فوج دشمن کے ڈرون، لڑاکا طیاروں کے خطرات کے خلاف ملک کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش میں ہے اور فائر کرنے والے دیسی ساختہ فضائی دفاعی میزائل سسٹم تیاری کے لیے دو اہم منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور چین تینوں کی جانب سے بھارت کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ تینوں کی سرحدوں پر بھارت نے تینوں کو اپنا دشمن بنایا ہوا ہے، کیونکہ بھارت کو ایشیا میں کوئی پیار نہیں کرتا، کوئی دوستی نہیں رکھنا چاہتا ایسے ملک سے، اور بھارت کو ایشیا سے وائپ آؤٹ کرنا ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ اگر بھارت اس ایشیا میں سٹے کرتا ہے تو ایشیا کی ڈسیبلٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ پہلے پاکستان، پھر چین اور اب بنگلہ دیش بھی بھارت کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ حسینہ رجیم ختم ہونے کے بعد بنگلہ دیش کے خلاف جو بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، اس پروپیگنڈے کو بنگلہ دیش کا منہ توڑ قسم کا جواب سامنے آیا ہے۔ جو محمد یونس کی سرکار ہے اس نے بھارت کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ انہوں نے ایک تو ڈرون تعینات کی ہیں، ترکش ساختہ TB2 ڈرونز، جو کسی بھی وقت بھارت پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب جو بھارتی میڈیا وہاں پر پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ وہاں پر ہندو سیف نہیں ہے، وہاں پر جو ہے منورٹیز سیف نہیں ہے، جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ایون کہ نریندر مودی نے نام لے کر ذکر کیا ہے بنگلہ دیش کے خلاف، بنگلہ دیش میں منورٹیز کو تحفظ حاصل نہیں ہے۔ حالانکہ جو بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، جس میں کشمیر میں 70 سالوں سے بھارت ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے بھارت کو یہ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ وہاں پر منورٹیز کا کوئی حال نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کی آرمی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ بھارت نے حالات کا دیکھتے ہوئے جو بنگلہ دیشی بارڈر ہے وہاں پر اپنی فوج بھی تعینات کر دی ہے، اور اب میزائل سسٹم جو ہے وہ بھی تیاریاں شروع ہونے جا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے ہر وقت تیار ہے مقابلہ کرنے کے لیے، اور پاکستان اور چین کے بعد بنگلہ دیشی فوج بھی تیار ہے۔ بنگلہ دیش پاکستان سے خطرناک ترین میزائل سسٹم آرٹلری جیسے جو ہے وہ لے رہا ہے، اور انڈیا کو ٹیکل کرنے کا ایک بڑا منصوبہ سامنے آ رہا ہے۔ لیکن جو بھارت کا منصوبہ ہے تینوں بارڈرز پر، وہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ ان اقدامات کا فیصلہ یہ ہے کہ فوج اور فضائیہ تینوں کے فوجیوں کو 350 لانچر اور تقریباً 2000 میزائل فراہم کر کے چین، پاکستان اور بنگلہ دیش تینوں کی سرحدوں پر ممکنہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارتی مسلح افواج کی تیاری کو تقویت دینا ہے۔ دفاعی حکام کے مطابق پہلا منصوبہ ایک انتہائی مؤثر لیزر بیم کی تیاری پر مرکوز ہے۔ اس پروجیکٹ میں حیدرآباد، دکن اور PSU میں واقع ایک دفاعی پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ مہاراشٹرا کی ایک نجی شعبے کی کمپنی کے درمیان اشتراک شامل ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دوسرا پروجیکٹ ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے ذریعے منتخب شراکت داروں کے تعاون سے شروع کیا جا رہا ہے۔ شراکت دار اس میں DRDO ہے، بشمول اڈانی ڈیفینس اور آئی کام انجینئرنگ لمیٹڈ حیدرآباد کی ایک فرم بھی اس میں شامل کی گئی ہے۔ ہندوستان کا دیسی ساختہ فائر کرنے والا میزائل سسٹم کا تعاقب 2009 سے ہے، جس کی کوششیں موجودہ انفینٹری کو تبدیل کرنے اور بڑھانے پر مرکوز ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ IGLA-S ٹینڈر کے عمل کے ذریعے مناسب متبادل تلاش کرنے کی کوششوں میں بھی شامل ہو چکا ہے۔
اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ قسم کی جو ہے کارروائیاں بھی بھارت جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈان کی ایک رپورٹ میں ان کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ نئی دہلی 2 سرحدوں پر میزائل تعینات کر رہا ہے اور تیسری سرحد پر وہ غور کر رہا ہے۔ ہندوستان نے پہلے چین اور پاکستان کے ساتھ اپنی سرحدوں پر 120 ٹیکٹیکل میزائل نصب کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن خبر ایجنسی کے مطابق اب یہ تیسرا بارڈر جو ہے جو بنگلہ دیش بھارت کا ہے اس پر بھی یہ تعینات ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے اس معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث کرانے سے صاف انکار کر دیا ہے، تاہم انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک پرلے بیلسٹک میزائل کا استعمال کرتے ہوئے صرف 2 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان نے چین اور پاکستان کے ساتھ ملک کی سرحدوں پر تعینات کرنے کے لیے 120 پرلے میزائلوں کی خریداری کی منظوری دی ہے۔ پرلے میزائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 500 کلومیٹر تک اہداف کو نشانہ بنانے کے قابل ہے اور اپنے راستے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے انہیں روکنا مشکل ہے۔ مقامی طور پر یہ جو ہے میزائل تیار کیے گئے ہیں اور پرلے کینسرائزڈ ٹیکٹیکل سطح سے سطح پر مار کرنے والا مختصر فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے اور اکثر اس کا موازنہ روسی اسکندر میزائل سے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کنستر سے فائر کیے جانے والے میزائل نے منصوبہ نیم بیلسٹک رفتار کی پیروی کی اور ان کنٹرول رہنمائی اور مشن الگورتھم کو درست کرتے ہوئے ہدف پر انتہائی درست حملہ کیا گیا ہے۔ اکثر رپورٹس بتاتی ہیں کہ پرلے ہندوستانی بیلسٹک میزائل پرتھوی پر مبنی، لیکن اسے روس کے اسکندر بیلسٹک میزائلوں سے زیادہ تشبیہ دی گئی ہے جو یوکرین کے خلاف ایک بہت زیادہ تعینات کیا گیا ہے، اپنے جنگی صلاحیت کو ثابت کر چکے ہیں۔ ہندوستانی فوج کی طرف سے پرلے میزائل حاصل کرنے کا منصوبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ پھیل بھی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ LOC پر دونوں ملکوں کے درمیان تابڑ توڑ قسم کی جو ہے وہ بمباری جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف نے خطرناک جو ہے LOC کا دورہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف کو LOC کی صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف نے ایک تو یہاں پہ دورہ کرنا ہے، دوسرا کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف دورہ کر سکتے ہیں بہاولپور سیکٹر کا، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اشتعال جو بھارت کی طرف سے فائرنگ کی گئی ہے اس کو جواب دیتے ہوئے انڈین چوکیوں کو نشانہ بنایا ہے اور اس میں انڈیا کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کا ایک فوجی اہلکار ہلاک کے 5 قریب زخمی ہوئے ہیں۔ انڈین فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب اوریز اور گوڈوڈی سمیت متعدد سیکٹروں پر بھاری گولہ باری شروع کی ہوئی ہے۔